زہرا ہمارے درگاہ کی سیڑھیوں تک پہنچنے کے وقفے میں وہ دونوں ماں بیٹی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا چکی تھیں۔ آصف نے جان بوجھ کر اپنی جیپ شیورلیٹ کار کے بالکل قریب لا کر کھڑی کر دی تھی۔ کار کا وہ باوردی شوفر آج بھی اسی طرح کار کی صفائی میں مصروف تھا۔ اس کی جیپ سے اترتے ہوئے جب مجھ پر نظر پڑی تو اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ایک جھلک لہرائی۔ جلدی سے سلام کر کے بولا، ارے صاحب، لگتا ہے اب بھی ہماری بیگم صاحبہ کی طرح ہر جمعرات کو یہاں آتے ہیں۔ نہیں، ہماری تو یہ دوسری ہی جمعرات ہے۔ دراصل میرے دوست کو اس درگاہ کی زیارت کا بہت ارمان تھا، سوک اس ہفتے اسے یہاں لے کر آیا ہوں۔ آصف میرا اشارہ سمجھ گیا اور گاڑی کے گرد گھوم پھر کر ڈرائیور سے باتوں میں مشغول ہو گیا۔ ڈرائیور نے چونکہ آج ہمیں خود ایک بے حد قیمتی گاڑی سے اترتے دیکھا تھا، اس لیے اس کے رویے میں مروبیت کی ایک واضح جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ میں کاشف کو ڈرائیور سے معلومات لیتا چھوڑ کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا درگاہ کے صحن میں جا پہنچا۔ آج میں جوتے اتارنا نہیں بھولا تھا۔ صحن میں پچھلی جمعرات کی طرح لوگوں کا ایک میلہ سالگاہ ہوا تھا اور بے حد بھیڑ تھی۔ مجھے عبداللہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں نے اسمارخ کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو وہ دونوں ماں بیٹی مجھے درگاہ کی مرکزی عمارت کے برآمدے میں بنی پتھر کی جالی کے قریب بیٹھی ہوئی دکھائی دیں، اور پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو پہلی مرتبہ اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد ہوا تھا۔ کا یک آس پاس کی ساری بھیٹر، سب لوگوں کا ہجوم اور ان کا سبھی شور یک دم موقوف سا ہو گیا۔ فضا جیسے ساکت ہی ہو گئی اور مجھے یوں لگا کہ جیسے اس وسیع و عریض سنگ مرمر کے دائلے صحن میں صرف میں اور وہ ہی موجود ہے۔ ہم دونوں کے درمیان صرف تنہائی ہے اور کائنات کا ہر ذرہ خاموش ہے، حتیٰ کہ آس پاس چلتی ہوئی پروائی بھی گونگی ہی ہو کر صرف جسموں کو چھو کر گزر رہی ہے۔ اچانک کوئی سوالی مجھ سے زور سے ٹکرایا اور ایک جھٹکے سے میرے حواس واپس آ گئے۔ میں وہیں صحن میں کھڑا تھا۔ جانے 2 پل گزرے تھے یا 2 صدیاں، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ لڑکی اب بھی اسی جذب کے عالم میں دوزانوں بیٹھی جالی کی طرف منہ کیے گڑ گڑاتے ہوئے کوئی دعا مانگ رہی تھی۔ میں سحر زدہ سا اسے دیکھتا رہا۔ کالی چادر نے اس کا دمکتا نور اور بھی واضح کر دیا تھا، اور اگر میں شاعر ہوتا تو شاید اسی لمحے اس کے ہاتھوں کی گلابی مخروطی انگلیوں اور لرزتی پلکوں پر پورا دیوان لکھ ڈالتا۔ رفتہ رفتہ لڑکی کا جسم چکیوں سے باقاعدہ لرزنے لگا اور وہ زار و قطار رونے لگی۔ اس کی ماں نے گھبرا کر اسے تھاما۔ آج ان کے ساتھ شاید ان کی کوئی خادمہ بھی آئی ہوئی تھی۔ لڑکی کی ماں نے سراسیمگی کے عالم میں اسے پانی کی بوتل دینے کا کہا۔ خادمہ ہڑبڑاتی ہوئی سی اٹھ کر باہر کی جانب بھاگی، شاید وہ گاڑی سے پانی لینے کے لیے گئی تھی۔ کبھی کبھی لمحے کے کسی ہزارویں حصے میں انسان کا دماغ اسے وہ کچھ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جو عام حالات میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کچھ ایسا ہی اس وقت میرے ساتھ بھی ہوا۔ میرے قدم خود ہی یک با یک صحن میں درختوں کے نیچے پڑے پانی کے گھڑوں کی جانب بڑھ گئے اور میں کسی سحر زدہ روح کی طرح پانی کا گلاس لیے اس لڑکی کی ماں کے پاس جا پہنچا۔ ماں نے جلدی سے بنا دیکھے گلاس پکڑ کر بیٹی کے منہ سے لگا دیا۔ پانی پی کر اس پری کی حالت کچھ بھی، لیکن اس کا رنگ اب بھی سرسوں کے کسی تازہ پھول کی مانند زرد ہو رہا تھا۔ ماں نے گلاس واپس کرتے ہوئے تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ شکریہ بیٹا۔ میں گلاس لیے چند قدم دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ان چند لمحے میں نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگا کہ جیسے میرے سارے لفظ کہیں کھو گئے ہیں، مجھ سے کچھ بھی نہیں بولا گیا۔ اس ایک لمحے میں مجھے زبان اور لفظوں کی اہمیت اور قوت گویائی سے محروم بد نصیبوں کی بے بسی کا بہت شدت سے اندازہ ہوا۔ اتنے میں ان کی خادمہ بھی دوڑے ہوئے ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے واپس پہنچ چکی تھی۔ ماں نے چند گھونٹ پانی بوتل سے بھی لڑکی کو پلائے، خادمہ کی مدد سے لڑکی کو کھڑا کیا اور واپسی کے لیے چل پڑیں۔ ماں نے جاتے جاتے ایک بار پھر میری جانب محبت بھری نگاہ ڈالی اور زیر لب شاید کوئی دعا بھی دی، لیکن میں یوں ہی بنا پلکیں جھپکائے ساکت کھڑا رہا۔ ہوش اس وقت آیا جب وہ تینوں درگاہ کا من پار کر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل چکی تھیں۔ میں ایک دم حواس باختہ ہو کر یوں باہر کی جانب لپکا جیسے کوئی مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھین کر لے بھاگا ہو۔
लेकिन जब तक मैं ज़ायरीन की भीतर से उलझता रास्ता बनाता हुआ बाहर सीढ़ियों तक पहुंचा, वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुके थे। ड्राइवर ने कशफ से हाथ मिलाया और मैंने दूर ही से गाड़ी को रवाना होते देखकर बेबसी से हाथ मिले। उस वक्त मुझे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। कुदरत ने आज खुद मुझे इतना बेहतरीन मौका दिया था, मैं कम अज कम उसकी माँ की दुआ का जवाब तो दे सकता था, उन लोगों की सीढ़ियों से उतरने में मदद तो कर सकता था, लेकिन मैं तो बस किसी माजूर इंसान की तरह खड़ा ही रह गया। बोझल दिल के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरा तो काशिफ मेरी जानिब लपका, क्यों शहजादे, कुछ बात बनी? मैंने काशिफ को अपनी बेबसी का अहवाल सुनाया तो उसने सर पेट लिया। क्या हो गया है यार, इतना बेहतरीन मौका ज़ाया कर दिया। खैर तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैंने एक गहरी सांस ली। अगर मसला ही समझ में आ जाता तो फिर रोना किस बात का था? काशिफ ने अपना सर झटका। बहरहाल मैंने ड्राइवर से तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल कर ली हैं। गाड़ी के मालिक का नाम हाजी मकबूल अहमद है। मुल्क के बहुत बड़े सनतकार हैं। आबाओ अजदाद यूपी से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। उधेड़ औरत उनकी बीवी और लड़की उनकी बेटी है। एक मुतदिल इस्लामी घराना है और हाजी साहिब खुद भी दरगाहों और जियारतों पर चढ़ावे चढ़ाने जाते रहते हैं। भारत में हाजी अली की दरगाह का सालाना उर्स वो कभी मिस नहीं करते। उनकी बेटी पढ़ी लिखी है और हाल ही में उसने यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर मुकम्मल किया है। वो पहले कभी अपने माँ बाप के साथ उन जियारतों और दरगाहों पर नहीं जाती थी, लेकिन बकौल ड्राइवर पत्ता नहीं। इसकी बीबी जी को गुज़िश्ता 2 साल से किया हो गया कि हर जुमेरात को इस दरगाह का फेरा उन्होंने खुद पर लाजिम कर लिया है। और हाँ, लड़की माँ बाप की इकलौती औलाद है। मैंने सिताइशी नज़रों से काशिफ को दाद दी। मैं जानता था कि वो ड्राइवर से ज़्यादातर बातें उन गुल्लू अलेगा, लेकिन इसने मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा मालूमात हासिल कर ली थीं, और वो भी इतने कम वक्त में। तुम्हारी इस आला कोशिश पर मैं तुम्हें इनाम का हकदार ठहराता हूँ। काशिफ ने सादतमंदी से सर झुकाया। आपकी ज़र्रा नवाजी है आलीजा, लेकिन ग़ुलाम की बात अभी ख़त्म नहीं हुई। इस मुखबरी का आखिरी हिस्सा सुनकर आप यकीनन अपनी पूरी सल्तनत मेरे हवाले कर देंगे। मैंने लड़की का नाम भी ड्राइवर की ज़बान से उगवा लिया है। आशिफ ने मुझे तंग करने के लिए एक लंबा वक्फा लिया। मैं दम बखुद खड़ा इसकी तरफ यूं देखता रहा जैसे वो कुछ ही देर में इस लड़की का नाम नहीं बल्कि मुझे मेरी जिंदगी आमौत में से किसी एक परवानी की तहरीर पढ़कर सुनाने वाला हो। शायद मेरी पूरी जिंदगी में मेरी तमाम समातों ने मिलकर भी कभी किसी एक लफ्ज़ को सुने की इतनी शदीद तमन्ना नहीं की होगी जितनी इस एक लम्हे में मुझे काशिफ की ज़बान से वो नाम सुनने की आरज़ू थी। ज़हरा, ज़हरा नाम है इस लड़की का। मैंने धीरे से ज़ेरेलब दोहराया। ज़हरा, इस मकामिल का कुछ ऐसा ही नाम होना चाहिए था। मुझे यूं लगा जैसे मेरे आसपास दिन ही में बहुत से चांद अलिफ के ठहर निकल आए हों। काशिफ गौर से मेरी बदलती हुई हालत देख रहा था। उसने पलटकर जीप का दरवाज़ा खोला। अगर मैं गुज़िश्ता 5 बरसों में उन 50 लड़कियों के नाम और पते न जानता होता जो तुम्हारी जिंदगी में हफ्ते 10 दिन महीने के लिए आकर जा चुकी हैं, तो इस वक्त तुम्हारी हालत देखकर मुझे ये यकीन करने में एक लम्हा भी नहीं लगता कि तुम इस लड़की के शदीद इश्क में मुब्तला हो चुके हो। लेकिन तुम्हारे गुज़िश्ता रिकॉर्ड की वजह से तुम्हें फ़ी अलहाल इस इल्ज़ाम से बुरी करार देता हूँ। मैंने जवाब में खामोश रहना ही बेहतर समझा। जब तक हम साहिल से वापस शहर पहुंचे तब तक शाम ढल चुकी थी और शहर की रोशनियां जगमगाने लगी थीं। लेकिन इस दिन के बाद मेरे अंदर की तमाम रोशनी जैसे धीरे धीरे घुटने लगी। रात तक मुझे तेज बुखार ने घेरा। मम्मा और पापा दोनों ही किसी का नफरेंस के सिलसिले में जनेवा गए हुए थे। उनकी वापसी उंगली शाम तक मुतवक्के थी, लेकिन मैं उनकी आमद से पहले ही निढाल हो चुका था। मम्मा तो मेरे माथे पर हाथ रखते ही बिल्कुल बौखला गईं। चंद हों ही में हमारे फैमिली डॉक्टर डॉक्टरीज वानी अपने तमाम लवाजमात समेत मेरी ख्वाबगाह में मौजूद थे। मैंने पापा से एहतिजाज किया, देखें ना पापा, यज़दानी अंकल फिर से अपनी पूरी लेबॉर्ट्री उठा लाए। डॉक्टरीज दानी जोर से हंसे। पापा ने मुस्करा कर कहा,
کیا کریں یار، ان کے 30 سالہ کیریئر میں صرف ہم نے انہیں اپنا فیملی ڈاکٹر ہونے کا شرف بخشا ہے، اب ان کے تجربے تو بھگتنا ہی پڑیں گے۔ میری ساری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ مما نے ہم دونوں کو غصے سے گھورا اور پاپا کو الف توصیف اب بھی نہ بچے کے ساتھ بچہ بن جاتے ہیں، اسے شدید بخار ہے، یہ بات مذاق میں ٹالنے والی نہیں ہے۔ ڈاکٹر یزدانی اپر چیک اپ کرے۔ ساحر کا مما کا موڈ دیکھ کر پاپا نے مجھے منہ پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ مجھے ان کی یہی بات سب سے زیادہ پسند تھی۔ انتہائی غیر معمولی دباؤ میں بھی ان کا رویہ انتہائی نارمل رہتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ ایک والد سے کہیں زیادہ میرے بہت اچھے دوست تھے۔ ڈاکٹریز دانی نے بہت تفصیل سے میرے بخار کی تمام علامات نوٹ کیں اور چند ٹیسٹ کروانے کی تاکید کی، لیکن ان تمام ٹیسٹوں کا نتیجہ ان کے لیے مزید حیران کن تھا، کیونکہ میرا ہر تجزیہ معمول کے مطابق تھا۔ تو پھر یہ شدید بخار میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا؟ مما الف پے کے پیچھے پڑ گئیں کہ مجھے فوراً باہر کے کسی بڑے ہسپتال میں مزید ٹیسٹ کروانے کے لیے بھجوا دیا جائے۔ وہ تو خود بھی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار بیٹھی تھیں۔ میں نے بڑی مشکل سے ڈاکٹریز دانی کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ مما کو سمجھائیں کہ اب ہمارے ملک ہی میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اور پھر یہ تو صرف ایک معمولی بخار تھا۔ لیکن میں مما کی طبیعت سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ اگر مزید کچھ دن میرا بخار نہ اترتا تو پھر انہیں روکنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ میرے بخار کو 5واں روز تھا کہ اچانک ہی اینی ساری چنڈال چوکڑی کے ساتھ نازل ہو گئی۔ میرا گھر چڑیا گھر میں تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے آتے ہی سب کچھ تلپٹ کر دیا۔ میرا کمرہ کچھ ہی دیر میں کسی میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگا تھا۔ مما نے میرے سارے دوستوں کو پینچ کر کے جانے کا کہا۔ کاشف نے ڈٹائی سے جواب دیا کہ آنٹی لنچ کا وقت تو ہو ہی گیا ہے، اب ڈنر کی تیاری بھی کر لیں کیونکہ اب ہم اس مریض کا مرض دور کیے بنا یہاں سے نہیں ملنے والے۔ مما ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ہیلتھ سینٹر کا پیٹ بیٹا جواد بولا، لیکن تمہیں ہوا کیا ہے؟ ریس والے دن تو تم بھلے چنگے تھے۔ اشف نے معنی خیز نظروں سے میری جانب دیکھا۔ اسے روگ لگ گیا ہے، کوئی چہرہ بھا گیا ہے، اسے غینی زور سے چونکی۔ میں نے آنکھ کے اشارے سے کاشف کو منع کرنے کی کوشش کی، لیکن تب تک تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اینی نے غور سے میری جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ مجھی نہیں۔ اور ہاں، کاشف بتا رہا تھا کہ تم دونوں اس جمعرات کو بھی درگاہ گئے تھے، کہیں یہ روگ وہیں کا پالا ہوا تو نہیں ہے؟ میں نے کھا جانے والی نظروں سے کاشف کو گھورا۔ کسی کے پول کا ڈھول پیٹنا تو کوئی اس سے سیکھے۔ کاشف نے گھبرا کر کندھے اچکائے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے بات کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ تم بھی کس ایڈیٹ کی باتوں پر یقین کر بیٹھی ہو؟ ہم درگاہ گئے ضرور تھے، لیکن ایک شاندار کار کے مالک کی کھوج میں، لیکن بینی بھی بلا کی ذہین تھی۔ اسے مطمئن کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا اور وہ دھیرے سے بولی، خدا کرے کہ کھوج صرف ایک شاندار کارتک ہی محدود رہے۔ بات آئی گئی تو ہو گئی، لیکن پھر سارا دن اینی کا موڈ آف رہا۔ وہ لوگ شام تک میرے گھر میں دیما چوکڑی مچاتے رہے۔ جاتے ہوئے مما نے ان سب سے وعدہ لیا کہ وہ لوگ اب آتے رہا کرے۔ دینی سب سے آخر میں گاڑی میں سوار ہوئی اور مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلاتی ہوئی باقی سب کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ مما میرے قریب ہی کھڑی تھیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے معنی خیز نظروں سے میری جانب دیکھا۔ نائس گرل ساحر ہے نا؟ مجھے ان کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ اب جیسا سوچ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ویسا ہو بھی جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا مائی چائیں، بس تم خوش رہا کرو۔ ماں بھی مسکراتی ہوئی وہاں سے پلٹ گئیں۔ لیکن ہم انسانوں کا شاید سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی تھا کہ ہم کبھی بھی خوشی کا کوئی مستقل فارمولہ ہی تلاش نہیں کر پائے تھے۔ دو انسانوں میں سے کوئی ایک بات جو پہلے کے لیے خوشی کا سامان کر سکتی ہے، وہی بات دوسرے کے لیے انتہائی معمول کی خبر ثابت ہوتی ہے۔ شاید خوشی کا تعلق ہمارے اندر کی ضروریات سے ہوتا ہے۔ کوئی سٹرک پر گرا 1 روپے کا سکہ پا کر بھی خوشی سے نہال ہو جاتا ہے، اور کسی کو بزنس میں کروڑوں کا فائدہ بھی مہمیز نہیں دے پاتا۔
ان دنوں میرے لیے بھی خوشی کے معنی اکثر بدل گئے تھے۔ گاڑیوں کی دوڑ اور ہیوی بائکس کی ریس، جو چند دن پہلے تک میرا جنون تھا، اب اس شغل میں بھی میرا دل نہیں اٹک رہا تھا۔ جیسے جیسے جمعرات کا دن قریب آتا جا رہا تھا، میرے اندر پھر سے ایک عجیب سی بے چینی پھیلتی جا رہی تھی، اور پھر جمعرات کا دن بھی آ گیا۔ ممسبہ پاپا کے ساتھ ہی نکل چکی تھیں، لہٰذا مجھے روکنے والا گھر میں کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے معمول کی طرح اپنی گاڑی نکالی اور سپہر ہونے سے بھی کافی قبیل ساحلی درگاہ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ آج اندر بہت زیادہ چہل پہل تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی خاص ہستی وہاں آئی ہوئی ہو۔ زہرا کی گاڑی عصر کے قریب وہاں آتی تھی، اور ابھی تو ظہر کی اذانیں بھی ٹھیک طرح سے شروع نہیں ہوئی تھیں۔ میں نے عبداللہ کی تلاش میں یہاں وہاں نظر دوڑائی، اور پھر وہ مجھے صحن کے وسط میں کسی شخص کے گرد ہجوم میں ایک جانب کھڑا نظر آ گیا۔ اس نے مجھے دور سے دیکھتے ہی ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا۔ میرا جسم بخار سے پھنک رہا تھا، اور اس وقت مجھے کسی سائے کی تلاش تھی، لیکن صحن کے وسط میں تو سورج عین ہم سب کے سروں کے اوپر آگ برسا رہا تھا۔ لیکن میں عبداللہ کے بلاوے پر انکار نہ کر سکا اور راس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ قریب جانے پر میں نے ایک بارش بزرگ کو لوگوں کے درمیان بیٹھے پایا۔ اس بوڑھے شخص کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال تھا، جو انسان کو اس کی جانب دوسری نظر ڈالنے سے روکتا تھا۔ آس پاس سبھی لوگ نہایت مدب بیٹھے ہوئے تھے۔ بزرگ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، جسے وہ آنکھیں بند کیے پڑے جا رہے تھا۔ مجھے اس سناٹے سے کچھ عجیب سی وحشت محسوس ہونے لگی تھی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ میں نے الجھن آمیز انداز میں عبداللہ کی جانب دیکھا۔ عبداللہ نے آنکھیں بیچ کر مجھے خاموشی سے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ اچانک اس بزرگ نے اپنی آنکھیں کھولیں، اور براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زور سے گرج کر بولا گیا، تو اتنی دیر کہاں لگا دی؟